السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو شارٹ آرڈر جو اوپن کورٹ میں اناؤنس کیا گیا تھا وہ تحریری طور کے اوپر جاری ہو چکا ہے۔ اس آرڈر میں کیا اہم باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں، اور پھر سب سے اہم بات، اس آرڈر میں 2 جج صاحبان کے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سہولت کاری کی گئی ہے، اور یہ سہولت کاری کس کی گئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ان 2 جج صاحبان نے یہ کیا کہا، یہ اپنے اس اختلاف میں یہ کیوں کہا ہے اور اس کی ریزننگ کیا دی ہے، اور پھر اس پہ ماضی میں جس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے اس کے اوپر بھی آخر میں ایک روشنی ضرور ڈالیں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ اور پھر جو ان اور دیگر جو 7 ججز، یعنی مجموعی طور کے اوپر 8 ججز کی جانب سے جو یہ آرڈر آف دی کورٹ یا اکثریتی فیصلہ جو جاری کیا گیا ہے، اس میں جو ریزن بنائی گئی ہے، جو وجوہات بنائی گئی ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل کے کیس میں پی ٹی آئی کو یہ نشستیں کیوں دی گئی ہیں، وہ ریزن ہے بنیادی طور کے اوپر الیکشن کمیشن کا وہ جواب جو سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ اپنی آبزرویشنز کے ذریعے الیکشن کمیشن کے وکیل سے انہوں نے مانگی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ جو کاغذات نامزدگی جب نامینیشنز پیپرز جمع ہو رہے تھے اس وقت جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے، ہمیں ان تمام اراکین کا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کریں، اور وہ 80 امیدواروں کا ریکارڈ جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش کیا گیا۔ تو وہ 80 کے 80 امیدواروں کا جو ریکارڈ ہے، ان کے جو نامینیشنز پیپر ہیں کہ کس امیدوار کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ تھی، وہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ سپریم کورٹ کے اس اکثریتی فیصلے میں اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 80 میں سے 39 امیدوار ایسے تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے طور کے اوپر خود کو ظاہر کیا، اور الیکشن کمیشن نے اپنی اس فہرست میں 41 امیدوار 41 امیدوار ایسے تھے جن کو آزاد قرار دیا، اور آزاد امیدوار جو ہیں ان کو 15 ورکنگ دنوں میں 15 ورکنگ ڈیز میں سیاسی جماعت سے ان کو اپنی وابستگی ظاہر کریں۔ پارٹی وابستگی ظاہر کرنے پر الیکشن کمیشن 7 دنوں میں سیاسی جماعت کو نوٹس جاری کرے، اور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کے نوٹس پر 15 ورکنگ دنوں میں امیدوار کی پارٹی سے وابستگی کی تصدیق کرے۔ اور پھر یہ اب آگے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ آزاد امیدواروں کی پارٹی وابستگی کا تصدیقی عمل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن پھر 7 دنوں میں فہرست جاری کرے گا، اور الیکشن کمیشن آزاد امیدواروں کو پارٹی سے وابستگی کے تمام مراحل مکمل کر کے اس کی ایک امپلیمنٹیشن رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائے گا۔ کس کو جمع کروائے گا؟ ان 8 ججوں کو، اور وہ چیمبر میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ان ججوں کے چیمبر میں جو ہے وہ کوئی درخواست بھی دے سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں ایک تحریک انصاف کو دے کر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، اور پھر اس میں اکثریتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق متناسب نمائندگی کے اصول کے تناظر میں تینوں صوبائی اسمبلیوں کے اوپر، پنجاب، کے پی اور سندھ کے اوپر ہوگا۔ الیکشن کمیشن یا پی ٹی آئی کو کوئی وضاحت ضروری ہو تو وہ درخواست بھی دے سکتے ہیں، اور درخواست آنے کی صورت میں اکثریتی ججز چیمبر میں مناسب ہدایات جاری کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پاناما کیس میں جو مانیٹرنگ جج لگے تھے تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں وہ پورشن کے جو سہولت کاری والی جو میں نے بات کی تھی کہ یہ ہے کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا جو اختلافی نوٹ ہے، اس اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہ قانون کو نظر انداز کر کے کسی سیاسی جماعت کی سہولت کاری کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یعنی سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو قانون ہے اس کو نظر انداز کر دے،
اس کو بائی پاس کر دے. یہ سہولت کاری جو ہے وہ جوڈیشری کو نہیں کرنی چاہیے, یہ سہولت کاری سپریم کورٹ کو نہیں کرنی چاہیے. اور سپریم کورٹ کے لیے یہ یقینی بنانا لازم ہے کہ وہ نہ آئین میں اضافہ کرے, نہ ہی آئین میں ایسے مصنوعی الفاظ کے معنی اپنائے, جو ایسے الفاظ جو سمجھ میں آنے والے ہوں ان کو مصنوعی الفاظ میں ان کو نہ ڈھالا جائے. اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل نے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے عام انتخابات میں حصہ لیا, نہ ہی مخصوص نشستوں کی فہرست دی. الیکشن کمیشن کے 1 مارچ 2024 کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں اور خواتین اور اقلیتی نشستوں کی جو ضمانت ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے دے رکھی ہے. اچھا, یہ ایک ریزن دی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل نے اپنے اس اختلافی نوٹ میں کہ یہ ریزن کیوں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آلریڈی ان امیدواروں کو آزاد قرار دے چکا تھا, تو یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ان 2 ججوں نے اس ایشو کے اوپر رائے کیوں دی. تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ خواتین اور اقلیتی نشستوں کی ضمانت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے دی ہے, اور خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے قانون کے تحت دی جاتی ہیں. اس لیے جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھا گیا اور ان نشستوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا, ان کو پر کیا جانا ضروری ہے. اختلافی نوٹ میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ دوران سماعت یہ عیاں ہوا کہ کچھ امیدواروں نے حلفیہ کہا کہ ان کی وابستگی پی ٹی آئی سے ہے, کچھ نے پارٹی سرٹیفکیٹ بھی جمع کروائے, کچھ نے نہیں کروائے. جنہوں نے پارٹی وابستگی ظاہر کی, پارٹی سرٹیفکیٹ دیے, پیچھے نہیں ہٹے, انہیں پی ٹی آئی امیدوار قرار دیا جانا چاہیے تھا, جو کہ الیکشن کمیشن نے نہیں قرار دیا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی. ایک سیاسی جماعت کی جانب سے درست انداز میں نامزد کردہ امیدواروں کو الیکشن کمیشن آزاد قرار نہیں دے سکتا. اسی طرح پارٹی وابستگی ظاہر کرنے والا امیدوار کاغذات نامزدگی کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزر جانے کے بعد اپنی وابستگی کو بھی تبدیل جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی اسی طرح کی ایک آبزرویشن دی ہے اپنے اختلافی نوٹ میں. اور لیکن ایک فرق یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس معاملے کے اوپر اس لیے رائے نہیں دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے پاس چیلنج نہیں ہے. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے جو ہے وہ براہ راست 1.5-2 لائنوں پہ مشتمل ایک انتہائی شارٹ مختصر اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں ہیں یہ قابل سماعت ہی نہیں ہیں, اور ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ اپیلیں جو ہیں وہ رد کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں. اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل کے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نہ ہی اس کے کسی امیدوار نے پارٹی وابستگی پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا. متناسب نمائندگی کے آئینی تقاضے اور خواتین اور غیر مسلموں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے وہ امیدوار جنہوں نے پارٹی وابستگی تبدیل نہیں کی انہیں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے امیدوار کے طور پر قرار دیا جانا چاہیے تھا, جو الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. ایسے امیدوار جو آخری وقت تک پی ٹی آئی سے وابستہ رہے, پارٹی سرٹیفکیٹس بھی ان کے پاس تھے, تو وہ ان کو جو ہے وہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں. اس فیصلے کو کافی زیادہ تنقید کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. بالخصوص وفاقی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ ریلیف دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ سے مانگا ہی نہیں گیا تھا, اور یہ دلائل کے دوران بھی سپریم کورٹ بار بار پوچھتی رہی اور سنی اتحاد کونسل بار بار یہ کہتی رہی کہ یہ نشستیں ہماری ہیں. لیکن آخر میں سپریم کورٹ نے کہا ہے نہیں, جو دعویٰ لے کے آیا ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یعنی اپیل مسترد نہیں ہوئی, لیکن وہ دے کسی اور کو دی گئی ہیں. تو اب تفصیلی ریزننگ آنے دیں تو پھر اس کے بعد اس ایشو کے پھر مزید ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکس کریں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.